ألا لله الدين الخالص والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ترتیب زندگی کے اندر اگر ہو تو وہ زندگی میں نکھار پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آدمی کی زندگی کے اندر ترتیب نہیں ہے تو وہ غیر مرتب شخصیت کا مالک ہوتا ہے، اور کتاب کو اگر غیر مرتب انداز سے پیش کیا جائے تو وہ منتشر خیالات تو کہلا سکتے ہیں، کتاب نہیں کہلا سکتی ہے۔ اگر ترتیب ہم پھولوں کے اندر لگائیں تو گلدستہ تو بن سکتا ہے، لیکن یہ منتشر جو خیالات کے جو اس کے پھول ہیں وہ آپ کو وہ حسن نہیں دے سکتے آنکھ کو جو دینا چاہیے ان کو، حالانکہ وہ پھول ہی تو ہوتے ہیں۔ الفاظ کی ترتیب ہو یا انسان کی شخصیت کی ترتیب ہو، وہ انسان کو نکھارتی ہے اور وہی متعین کرتی کہ انسان کا دراصل ہدف کیا ہے اور نشانہ کیا ہے۔ جب تک آپ کی ترتیب ٹھیک نہیں ہوتی زندگی کی، اتنی دیر تک آپ کبھی بھی اپنے مرتب انداز سے اپنے رب کے حضور میں پیش نہیں ہو سکتے ہیں۔ غیر مرتب انداز سے قوموں کی جب تعلیم کی جاتی ہے تو پھر وہاں سے اسی طرح کا معاشرہ تخلیق ہوتا ہے جو فتنہ، فساد اور شر پیدا کرتا ہے، اور اپنی غیر مرتب زندگی کی بنا پر ہی لوگ کبھی بھی اپنے گول کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی غیر مرتب انداز سے گزارتے ہیں۔ جب آپ کو نماز پڑھنی چاہیے تب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب آپ کی عمر قرآن پڑھنے کی ہوتی ہے اور سمجھنے کی ہوتی ہے تو آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اور جب آپ کو اطاعت کے لیے جھک جانا چاہیے اور آپ کی تراش ہونی چاہیے اور آپ کو ادب اور سلیقہ آنا چاہیے اور آپ کی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کا طریقہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بلا شبہ آپ سب کے سب ہیرا ہوتے ہیں، لیکن آپ تراشے نہ جانے کی بنا پر پتھر سے بھی کم وقت رکھتے ہیں۔ زندگی کے اندر اگر آدمی نے ترتیب قائم نہیں کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچے کی، اپنے کاروبار کی، اپنے ذکر اذکار کی، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب خراب کر لی، ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں اور اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ترتیب میں دین کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ ہم جانوروں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے جنتے ہیں، گھر بھی بناتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور دین کا استعمال ہم جہاں جہاں اپنے مطلب کے لیے ضروری سمجھتے ہیں وہاں وہاں دین کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں پر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو آپ بھاگ کر ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا بتائیے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری اس بے ترتیب زندگی کو کہیں ترتیب نہ دے دے، اور آپ بھاگ کر ہمارے پاس آتے ہیں کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں۔ آپ کے اللہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جبھی تو آپ ہمارے پاس آتے ہیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر ہم سے ایک انڈا مانگتے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے ایک انڈا صدقہ کر دو، ہم آپ سے کہتے ہیں اس ایک انڈے کو لے کے آپ کیوں نہیں وہاں سے مرغی پیدا کر لینے کے بعد وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا انڈا کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آپ ہم سے خیرات مانگتے ہیں اور ہم آپ کو سخی بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں بھیک منگا تو بن سکتا ہوں، سخی بننا میرے لیے گوارا نہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اپنی شخصیت کو مرتب کرنا ہے، اور مرتب کرنے سے آپ گھبراتے ہیں۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اپنے وہاں کے تمام عرب کے معاشرے کو ایک ترتیب سے زندگی گزارنا سکھایا اور ان کو انسان بنایا۔ وہ جانور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کے ہاتھ سے انسانیت اٹھ چکی تھی اور حیوانیت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر وہ اپنی ساری زندگی کو گزار رہے تھے۔ ہماری پوری زندگی اسی چیز کے اندر گزر جاتی ہے کہ ہمارے سارے رویے کافروں والے ہیں، ہمارے سارے رویے منافقوں والے ہیں، سارے رویے فاسقوں والے ہیں، فاجروں والے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مومن کہلوانا بہت پسند کرتے ہیں۔ کسی کو فاجر فاسق کہنے سے پہلے ہمیں اپنی شخصیات کے اندر دیکھنا چاہیے کہ وہ فسق کہیں میرے اندر تو موجود نہیں۔ کسی کو فاجر کہنے سے پہلے سوچئے کہ کہیں وہ فاجر میں تو نہیں۔
کسی کو ضدی اور ہٹ درم کہنے سے پہلے سوچئے کہ کیا میں ضدی اور ہٹ درم تو نہیں. کسی کی اخلاقیات پر تان کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہ ساری اخلاقیات جس کا تان میں اس کو دے رہا ہوں یہ کہیں میرے اندر تو موجود نہیں. ہماری پوری عمر گزر جاتی ہے ہم دوسروں پر فتوے لگاتے لگاتے ہم اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں. کبھی اپنی ذات پر ہم فتویٰ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ ہمارے بچے بے ترتیب ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو بیوی ہمیں دی جاتی ہے وہ بے ترتیب ہے، ہمارے گھر کا نظام بے ترتیب ہے. تو ایسے میں آپ کیسے احکام الہی کو بجا لے کر آئیں گے؟ بے وقت آپ اٹھیں، بے وقت آپ سوئیں، فجر کی نمازیں آپ کے ہاں قضائیں ہو جائیں، عشاء کی نماز آپ کے کاروبار کے اندر گم ہو جائے، عصر کی نماز کے وقت اس قدر ہنگام ہوتا ہے کہ آپ کو خبر کچھ نہیں ہوتی، ظہر آپ کو بھلی نہیں لگتی، اور مغرب کے وقت میں آپ کہیں آ جا نہیں سکتے ہیں. تو آپ کیسے اپنی زندگی گزاریں گے؟ چیختے چلاتے علماء گزر گئے، لیکن افسوس کہ اتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ آؤ خدا کے دین کو مل جل کر ہم سب سیکھیں، اور اس کشتی اور اس ناؤ کا جو رخ نہیں مڑ رہا ہے ہم سب مل کے اس کا رخ موڑیں اور قبلہ کی جانب جائیں اور چلیں. شہر نبی کو جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہجر کی داد پائیں گے آج نہیں تو کل سہی. یہ میری چشمے اشک بار، یہ میرا دل بے قرار، ان کی نظر میں آئیں گے آج نہیں تو کل سہی. یہ آپ آج نہیں تو کل سہی ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے سمت کا ہی چناؤ غلط کر لیا اور اسی کو منتخب آپ نے غلط کر لیا تو آپ مدینہ کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی زمانے میں آپ کو ریاست مدینہ کا لارا لگا کر کے اس کو گاڑی میں سوار کر لیا گیا ہے اور اب رخ آپ کا اسرائیل کی جانب ہو گیا ہے. آپ علماء کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ سرکش طبیعتوں کے مالک ہو گئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ پر تمہاری بات مانیں گے لیکن حکمران کے منتخب کرنے میں تمہاری کبھی بھی بات نہیں مانیں گے. اور پھر بلیم آپ ساری زندگی علماء کرام کو دیتے رہتے ہیں کہ مولویوں نے دین برباد کیا اور مولویوں نے شہر برباد کیے. انتخاب آپ کے ہیں، الزام ہم پر ہیں. کس لیے؟ زندگی بے ترتیب کا انتخاب آپ کریں اور الزام آپ ہم پر لگائیں. کیوں؟ آپ کے بچے آپ کو مرتے وقت غسل نہیں دے سکتے ہیں تو زندگی کو بے ترتیب کس نے کیا؟ آپ نے یا ہم نے؟ آپ کے بچے آپ کو کفنا نہیں سکتے ہیں تو زندگی کو بے ترتیب کس نے کیا؟ آپ نے یا ہم نے؟ آپ کے بچے آپ کو دفنا نہیں سکتے ہیں، آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جب باپ کے جسم سے روح نکل جائے گی یا ماں کے جسم سے روح نکل جائے گی تو اس مردہ باپ کا کرنا کیا ہے. آپ ساری رات بھاگ رہے ہیں، کوئی غسل دینے والا غسال ڈھونڈ لاؤ، اس کی تلاش میں ہیں. پتہ ہے اب آپ کے ملک سے غسال جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اب آپ کے ہاں غسل دینے والا اب آپ کی گلی میں کوئی آدمی نہیں اور آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. کتنا بڑا سانحہ ہمارے ساتھ ہو گیا اور ہمیں خبر ہی نہ ہوئی کہ ہمارے ساتھ کیا سانحہ ہو گیا. آپ کی جماعتوں تنظیموں نے سوائے آپ کو احتجاج کرنے کے کیا سکھایا ہے؟ آپ کی مذہبی جماعتوں نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ آپ کی سیاسی جماعتوں نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ صرف یہ کہ آپ کی طبیعتوں میں انتشار پیدا کر دیا ہے اور وہ انتشار اب آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. آپ منتشر ہیں، آپ بات سننے کو تیار نہیں ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں آئیے ہم آپ کی زندگی کی ترتیب لگا دیں تاکہ آپ خدا کے ہاں قابل قبول تو ہو سکیں، لیکن آپ یہاں ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں اپنی آل اولاد کو اپنے ساتھ جمعہ پڑھانے کے لیے لے کر آؤ، آپ لے کر نہیں آتے ہیں. بے عزتی کروانا اور ڈھیٹ ہو جانا یہ آدمی کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے جو اس کو جہنم میں لے جائے گی. صدیوں سے بے عزتی ہو رہی ہے، تنبیہیں ہو رہی، جھڑکیاں ہو رہی، ڈانٹ رہے ہیں علماء آپ کو، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. آپ کس سکون کی تلاش میں پھر رہے ہیں؟ سکون تو آپ کو اپنے گھروں سے آنا تھا، اور آپ اپنے سکون جو گھروں میں آپ نے لے کر آنا تھا وہ دین کی وجہ سے آنا تھا، اور دین آپ اپنی اولاد کو سکھاتے نہیں ہیں تو پھر آپ کے ہاں سے کہاں سکون آ جائے؟ آپ کے قلوب پریشان ہیں، آپ کے دل پریشان ہیں، آپ کے دماغ پریشان ہیں، ہوائیاں اڑی ہوئی آپ کے چہروں پر. ہم آپ کے ایسے چہروں کی جانب جب دیکھتے ہیں وہ بے رونق کیوں ہیں؟ وہ مکروہ کیوں ہیں؟ وہ گھنونے کیوں ہیں؟ کس وجہ سے ہیں ہمیں بتائیے. آپ کی زندگی کے اندر کا انتشار جاتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں اپنی زندگی کو ترتیب لگاتے ہیں؟
آپ کیوں گھبرائے سے رہتے ہیں؟ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کس وجہ سے آپ کے دل کے اندر سے یہ ڈپریشن اور آپ کے اندر سے تناؤ اور سٹریس کیوں نہیں جاتا ہے؟ آپ کیوں ہر چند لمحوں کے بعد ہمارے پاس تشریف لے آتے ہیں کہ میرے دل کو سکون دیجئے، میرے قلب کو سکون دیجئے؟ ہم آپ کو کتنی بار دوا دیں؟ مجھے بتائیے، ہم کتنی بار آپ کو دوا دیں؟ کیا آپ کہیں ٹرنکولائزر کے عادی تو نہیں ہو گئے ہیں کہ آپ نشہ کرنے لگے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے آپ ہمارے پاس سکون لینے کے لیے آتے ہیں اور پھر بعد میں جا کر سو جاتے ہیں اور پھر بے سکون زندگی آپ اٹھا بس میں ہے؟ آج کے دن میں بھی آپ کے بس میں ہے زندگی کی ترتیب؟ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں خداوند عالم کو کہ میرے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا آپ کو حکمرانوں سے لے کر مذہبی تنظیموں سے لے کر کے اور سیاسی تنظیموں اور آپ کے والدین سے لے کر کے آپ کے اساتذہ سے لے کر کے آپ کے احبا آپ کے اقربا سے لے کر کے یہ آپ کی ایک مینٹیلٹی بچپن میں بنا دی جاتی ہے کہ ہم پر یہ نظام مسلط ہے، ہم پہ یہ نظام زندگی مسلط ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ جبر کے تحت رہ کر کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ مجبور ہیں یہ سارے کام کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے آپ مجبور ہو گئے تھے۔ اگر وہ یہ نہ کہتا، اگر وہ نہ یہ کہتی، اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا، اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی، اگر میرا باپ مجھے یہ نہ کہتا، اگر میری ماں مجھے یہ نہ کہتی، اگر میرا بھائی اس وقت ساتھ دے دیتا، اگر دوست میرے ساتھ یہ نہ کرتے، تو آپ یہ ساری زندگی اگر مگر اور کاش میں گزار دیتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنی زندگی کے بارے میں یہ نہ کہے کہ اگر مگر اور کاش کا لفظ اپنے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ لفظ شیطانی لفظ ہیں۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ان لفظوں کے بعد آپ اپنے آپ کو کبھی مجرم گردانتے ہی نہیں ہیں، کبھی اپنے آپ کو مجرم گردانتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک آپ اپنی ذات کے اندر کے مجرم کو نہیں پہچانیں گے اتنی دیر تک آپ اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو مجرم بنانا ہے، آپ کو معاشرے کو مجرم نہیں بنانا ہے۔ مجرم آپ ہیں، آپ کی ذہنی پستیاں آپ کو لے ڈوبی ہیں، آپ منتشر خیالات ہیں، آپ کے پاس مرشد کے پاس آنا نہیں چاہتے ہیں، وہ آپ کو گھڑتا ہے، تراشتا ہے، خراشتا ہے، لیکن آپ تراش خراش سے ڈرتے ہیں۔ مولانا رومی رحم اللہ تعالی اپنی مثنوی شریف میں جو بات لکھتے ہیں، اے کاش مثنوی دنیا کو سمجھ آ گئی ہوتی تو آپ سب بندے بن جاتے۔ مثنوی سمجھنے کے لیے بھی آدمی کو ایک دماغ چاہیے ہے۔ کہنے لگے کسی زمانے میں ایک آدمی اپنے جسم پر شیر کھدوانا چاہتا تھا۔ آپ کو پتا ہے جیسے ٹیٹوز بنتے ہیں، یہ آج کے نہیں بنتے ہیں، یہ صدیوں سے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انسان کے جسم پر بنے یا در و دیوار پر بنے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پرانی تہذیبوں کے دیواروں کے اوپر ٹیٹوز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ انسان کی خواہشیں شکلیں بنانے کی ہے اور وہ ان شکلوں کے ذریعے سے اپنے دل کی تسکین حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی آدمی کی شخصیت کا جائزہ لینا ہے تو اس کے سامنے ایک دم سے قلم رکھ دیں اور ایک دم سے ایک سفید صفحہ رکھ دیں، اسے کہیں اس پہ کچھ بھی لکھو، چاہے لکیریں لگاؤ، چاہے کچھ لکھ دو، جو اس وقت ذہن میں وہی تحریر کر دو۔ آپ تحریر میرے پاس لائیں، میں اس آدمی کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دوں گا کہ یہ آدمی ہے کیا اور کہہ رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے اور کرے گا کیا، میرے سامنے لے کر آئیں۔ ہکے بکے آپ رہ جائیں گے، ہکے بکے رہ جائیں گے کہ اس کو کیسے لوں۔ میں آپ کی تنہائیوں کا بھی بتا دوں گا اور آپ کی محفلوں کا بھی بتا دوں گا کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے۔ رف پیپر پر کھچے ہوئے جو خطوط ہوتے ہیں اور جو لکیریں رف پیپر پر آپ کھینچتے ہیں، آپ کو پتا ہے دراصل وہ آپ کی شخصیت ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے دستخط کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ آپ کی شخصیت ہوتی ہے۔ آپ کے دستخط ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کس شخصیت کے مالک ہیں۔ زندگی کی بے ترتیبی یہی ہے کہ آپ اگر مگر کاش میں جب زندگی گزاریں گے آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کے بچے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور فرد سے ہی پورا معاشرہ بنتا ہے۔ آپ کو اگر ریاضی کا ابتدائی قاعدہ آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے، اکائی، پھر کیا بنتا ہے، دہائی، پھر سینکڑا اور ہزار، اور پھر 10,000، اور 10,000 سے لاکھ، اور لاکھ سے اور 10 لاکھ سے اور کروڑ سے اور کروڑ 10 کروڑ سے ارب۔ ابھی آپ ارب تک نہیں گئے ہیں،
آپ کی اکائی غلط ہے، اس لیے آپ کا یہ 26 کروڑ کا معاشرہ اور آپ کے ادھر کے عرب جو دراصل عرب بھی ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ انہوں نے زندگی کی ترتیب عیاشی لگائی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی قومی مفاہمتیں بیچ دی اور انہوں نے بلا لیا اپنے ہاں۔ پہلے وہ ایک افواہ اڑاتے ہیں، پھر اس افواہ کے ذریعے سے وہ ایک گراؤنڈ تخلیق کرتے ہیں۔ جب گراؤنڈ پوری ان کی فاؤنڈیشن تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اچانک سے اس کے اوپر عمارت شروع کر دیتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ فلاں نے بھی تسلیم کر لیا۔ یہ دراصل وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ دراصل آپ اکائی والے لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اس قدر گھنونے اور مکروہ ہمارے چہرے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ان چہروں کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ بدلاؤ اگر آپ سچے اور دین کے پکے لوگ ہیں تو آپ کی بیوی آپ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتی ہے؟ رسول خدا پر سب سے پہلے ان کی بیوی ایمان لے کر آئی ہے، اور آپ میرے سامنے ہنس کر کہہ دیتے جی آپ تو سمجھتے ہیں کہ بیویاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ آپ کی وہ مسکراہٹ پر 100 لعنت، 100 افسوس، 1000 حیف۔ 100 لعنت، 100 افسوس اور 1000 حیف۔ رسول خدا جب اترے ہیں اور گھر تشریف لے کر آئے ہیں پہلی وحی کے بعد، تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے ان کو کیوں قبول فرمایا ہے؟ ایک سوال ہے۔ رسول کی 4 بیٹیوں نے رسول کو کیوں قبول فرمایا ہے؟ ایک سوال ہے۔ رسول کے گھر میں پلنے والا ایک لڑکا رسول کا چچا زاد علی ہے، اس نے اس کو کیوں قبول کیا ہے؟ اور رسول کے گھر میں ان کا ایک خادم، نوکر اور غلام ہے، اس نے رسول کو کیوں قبول فرمایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے پوری امت کے لیے۔ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ کوئی کہتا ہے علی نے کیا، کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق نے کیا۔ کیوں کیا؟ ابو بکر کو کیوں محمد کے اندر رسول نظر آ گیا پہلی ہی نگاہ کے اندر، اور ابو جہل کو مرتے دم تک رسول نظر نہیں آیا ہے آخری نگاہ کے اندر؟ سوال نہیں۔ یہ اگر سوال آپ کے قلب سے نہیں اٹھتے ہیں تو آپ دین اسلام کے مطالعے کو اور جمعے کے ان خطبوں کو نہ سنا کریں۔ خدا را یہ چسکے ہیں کانوں کے، یہ عذاب ہیں جو آپ کے اوپر بن کر مسلط ہوں گے۔ میرے یہ جمعے نہیں ہیں، یہ عذاب کے کوڑے ہوں گے جو قیامت کے دن آپ پر برسیں گے۔ آپ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہمارے حضرت صاحب جب پڑھتے تھے تو وہ قلب پر اثر ہوتا تھا قرآن۔ میرا بھی قرآن کو اتنا پکا نہیں ہے، میں بھی قرآن مجید پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کس لیے سٹریس میں آ جاتا ہوں کہ میں ہر زبان میں بہترین کلام کر لیتا ہوں، قرآن مجید پڑھتے میری زبان میں لکنت آتی ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کس کا روب ہے کہ جس کی بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے؟ تو ہمارے استاد پڑھتے تھے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن مجید میں تھا تم کدھر کو بھاگ رہے ہو؟ اللہ پوچھتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا کدھر کو بھاگ رہے ہو؟ یہ دوڑیں کس طرف کو لگی ہوئی ہیں؟ دوڑ تو وجہت وجہی للذی، قبلہ کی طرف لگنی چاہیے تھی، یہ قبلہ کی مخالف سمت میں کس لیے دوڑ رہے ہو؟ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے گا؟ دوڑ تو تم نے دنیا کی جانب لگا رکھی ہے اور سکون خدا کے ذکر کی جانب ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں نہیں کہا کہ الا بذکر اللہ، اس لیے الا لگایا شروع میں کہ تمہیں ہوش کیوں نہیں ہے؟ الا اس کو کہتے ہیں، خوب جان لو نہیں، بے ہوش ہو، اپنی ہوش کو قابو میں لا کر سنو کہ خداوند عالم کا ذکر ہی جو ہے، خداوند عالم کا جو ذکر ہے وہی تمہارے دلوں کو سکون دے سکتا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اللہ 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 کرتے رہیں اور آپ کو سکون آ جائے، یہ ذکر کا مطلب نہیں ہے۔
زندگی کی ترتیب کو خدا کے گرد گھما دینے کا نام ذکر ہے۔ اگر آپ نماز شب میں نہیں اٹھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے۔ 40 سال جس کی عمر ہو گئی ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اپنی خیر بنا لے، اور 60 سال جس کی عمر ہو گئی ہے اب اس کا حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کوئی عذر بھی قبول نہیں کرے گا کہ تم نے اس وجہ سے گناہ کیا اس لیے معاف کر، جہنم میں اٹھا کر پھینک دے گا۔ 40 سال والے پہ شکر واجب ہو گیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اگر آپ شکر کے مقام پر نہیں کھڑے ہیں اور ابھی بے سکونی کی کیفیت میں جا رہے ہیں تو آپ قرآن مجید کے مقام پر نہیں آئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جس کی عمر 40 سال سے پہلے ہے کہ اس کو اللہ نے وہ خوشخبری سنائی ہے جس سے بڑی دنیا کے اندر آج تک خوشخبری میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، میرے نزدیک اس سے بڑی خوشخبری کوئی آئی نہیں۔ کلمہ شریف بھی اگر ایک آدمی پڑھتا ہے اور اس کی بھی جان نکلتی کلمے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر وہ اگر مر جاتا ہے تو اس سے بھی بڑی خوشخبری میرے پاس ہے۔ جنت کے فرشتے بھی اس کے پاس خوشبودار مال لے کر آتے ہیں، اس سے بھی بڑی خوشخبری میرے پاس ہے۔ شفاعت کبریٰ اور صغریٰ بے شک دنیا کا سب سے اعلیٰ اللہ کے پیارے نبی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، اس سے بھی بڑی خوشخبری میرے پاس ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی جوانی کی عین ابتدا میں اپنے اللہ سے اس نے لو لگا لی تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا۔ 50,000 برس کا دن اور 50,000 برس ہم کیسے سائے کے تلے کھڑے رہیں گے یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ساری دنیا تیز دھوپ کے اندر ہوگی اور لوگ پریشانی کی کیفیت میں ہوں گے، ایسے میں 7 لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف عرش کے سائے تلے ہوں گے، پورے پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو چائے پانی مل رہا ہوگا، کوئی دھوپ ان کے اوپر نہیں ہوگی، وہ بڑے مطمئن انداز سے ایک اے سی والے کمرے میں جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی دکھ اور تکلیف ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے وہ مقام پر ہوں گے، ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بڑی خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت ان سے کلام کریں گے، ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کریں گے اور ان کی طرف پوری رحمت کی نظر ڈالیں گے اور اس سے بات کر کے خوش ہوں گے۔ یہ جو ہم جیسے باہر کھڑے ہوں گے یہ کس مقام پر؟ یہ ہے اس نوجوان کا جو زندگی کی ترتیب میں پہلا نمبر عبادت کا رکھ لیتا ہے، جس کی زندگی کی ترتیب میں پہلا نمبر خداوند عالم کی رضا نہیں ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا نہیں، وہ ہم سے یہ لکھوا لے کہ دن بڑا سخت آنے والا ہے اور 50,000 برس کے دن میں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ جائیے جا کر اپنے گھروں کے اندر زندگی کو ترتیب دیجیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں ایک شخصیت بہت بے نظیر ہوئی ہے اور بہت اچھا کام کیا۔ صرف مولانا مودودی کے بعد اگر کسی کی تحریر میں کوئی جان ہے اور اگر میں کسی کی تحریر کو پڑھنا پسند کرتا ہوں تو وہ ایک ہی شخصیت ہے، ان کا نام ہے مولانا نعیم صدیقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی میں جماعت اسلامی کے اور ڈاکٹر اسرار کے کام کو کوئی کام نہیں سمجھتا ہوں، یہ تو مولانا مودودی کی ہی باتوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو تھوڑا سا آدمی جس نے آگے بڑھایا ہے اور جو مولانا چاہتے تھے پلان کرنا وہ مولانا نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے، اور وہ 1993 میں جماعت اسلامی سے قاضی صاحب سے الگ ہو گئے تھے۔ قاضی صاحب تو کل آئے ہیں، وہ الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کتاب ترتیب دیے، ان میں ایک کتابچہ تھا اپنی اصلاح آپ۔ لوگوں سے اصلاح کروانے کے لیے نہ جائیں، اپنی اصلاح خود کریں۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے حلف اٹھایا تو سب سے پہلے میں نے گھر آ کر کے اپنی بیوی سے یہ کہا میں اور تم آج ایک بات طے کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں، دونوں عہد کرتے ہیں ہم زندگی پر ایک دوسرے سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں بولنے دیں گے۔
دوسری قسم ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ حالات دنیا میں کسی قسم کے بھی آ جائیں، ہم رزق کے حلال سے کبھی پرے نہیں ہوں گے۔ 20 فٹ کا ایک کمرہ انہوں نے بنایا اپنا گھر، ساری زندگی محنت کر کے۔ کتنا؟ 10 فٹ کے اندر انہوں نے پردہ لگا دیا، اس طرف وہ میاں بیوی سوتے تھے، اور 10 فٹ کے ارد والے حصے کے اندر بچے، کچن اور ایک واش روم تھا، اور زندگی پوری گزار گئے۔ بعد میں جو گھر بنائے ہیں ان کی اولاد نے بنائے، انہوں نے نہیں۔ مجھے ایک سچا واقعہ انہوں نے یہ بتایا، لاہور میں ایک انیس شاہ صاحب ہیں، اس وقت حیات ہیں، 100 سے زیادہ سال ان کی عمر ہے، تو دیوبندی تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ مولانا مودودی میرا عشق اور میری کمزوری ہے۔ پرویز، غلام احمد پرویز کے بھی وہ دوست تھے، اور دیوبندیوں کے بھی وہ دوست تھے، مولانا مودودی کے بھی دوست تھے۔ مولانا کوثر نیازی کے بکنے کی خبر سب سے پہلے انہوں نے مولانا مودودی کو دی تھی کہ بھٹو کے ہاتھوں یہ بندہ بک گیا ہے۔ ان کے پاس ایجنسیز آتی جاتی تھی، اب وہ بوڑھے ہو گئے۔ کہتے 1948 میں مولانا نعیم صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے گیا، تو میں نے مولانا سے کہا مولانا چائے تو پلوائیے، تو وہ مجھ سے دین کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے پھر ان سے گفتگو کی تو وہ مجھ سے پھر دین کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے تیسری دفعہ ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا ذرا کان کو قریب لائیے۔ میں کان کو قریب لے گیا، انہوں نے کہا حضرت آج 20 دن سے فاقہ چل رہا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس پتی بھی نہیں چائے کی کہ میں آپ کو وہ چائے پلوا سکوں۔ جس وقت جماعت کے لوگ اس قسم پرسی میں کام کرتے تھے تو ان کے قلم میں کاٹ ہوا کرتی تھی، اور وہ قلم نہیں ہوتا تھا، وہ تلوار ہوا کرتا تھا۔ کہتے میں سر سے لے کر پاؤں تک کانپ گیا۔ اس وقت میری 50 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔ شاہ محمد انیس کہتے میں 50 روپے کا راشن لے کر حضرت کے گھر آ گیا۔ میں نے کہا حضرت ہدیہ تن تحفہ تن قبول فرمائیے۔ حضرت نے کہا میں نے اپنا پردہ فاش کر کے غلط کیا، مجھے نہیں آپ سے کہنا چاہیے تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے ان سے کہا آپ باتیں نہ زیادہ بنایا کیجئے، چپ کر کے مجھے چائے پلوائیے۔ آپ نے 2 اہتمام کر لیے گھر کے اندر، جھوٹ بولنے کا اور نہ بولنے کا، دونوں میں سے کون سا اہتمام ہے؟ رزق حلال کھانے اور نہ کھانے کا کون سا اہتمام ہے؟ رزق بڑھانے کے ہم سے وظائف پوچھتے ہیں، حرام رزق کا آج تک کسی نے مجھ سے وظیفہ نہیں پوچھا ہے کہ کاشف صاحب وظیفہ بتائیے کہ جس سے اللہ خوش ہو کر مجھے کبھی حرام رزق کھانے کی توفیق ہی نہ دے۔ یہ وظیفہ مجھ سے پوچھ لے، کوئی ہے میرے پاس اس کا وظیفہ بھی، لیکن یہ دل تڑپتا ہے کہ کسی نے آج تک پوچھا نہیں، تو میں اس کوہ نور کو کسی کو دوں بھی کیوں دوں؟ گدھے کے گلے میں لال کیوں ڈالوں؟ اگر وہ گدھا ہے تو میں تو گدھا نہیں ہوں۔ کوئی تو مجھ سے کہے کہ کاشف صاحب ہم نے عہد کرنا ہے جھوٹ بولنے کا، کوئی ایسی مجھے آیت بتائیے جس سے میں، میرا بیٹا اور میری بیوی جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ کوئی میرے پاس آئے کہ مجھے زندگی کی ترتیب لگا کر دے دیں کہ میں اپنے اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکوں، بھلے حالات کیسے ہی آ جائیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مجددین آئے ہیں ان سب کا آج تک کا نچوڑ یہی ہے کہ زندگی کی ترتیب لگا لو، اللہ کو اپنی زندگی کی ترتیب میں پہلے نمبر پر لے آؤ، اللہ کو ترجیح دے لو، اللہ کو پرائورٹی دے دو، اللہ کے گرد زندگی گما دو،
تمہاری زندگی کا تھیم اور مرکزی خیال اور مرکزی مضمون اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے. جتنا آپ میں سے ہر ایک آدمی نے اپنی زندگی میں، مرد نے عورت کے ساتھ اور عورت نے مرد کے ساتھ ایک دفعہ ضرور مجازی عشق کیا ہوگا، کیونکہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں نظر بازی آپ گھر سے ہی باپ سے سیکھتے ہیں، بھائی سے سیکھتے ہیں، کزن سے سیکھتے ہیں. بدکاری کی نظریں ڈالنا آپ گھر سے ہی سیکھتے ہیں. ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ کو پاک صاف گنتا ہوں. کیوں؟ آپ کا باپ، آپ کی ماں نے آپ کی ایسی ترتیب ہی نہیں زندگی کی لگائی ہے کہ جس کی بنا پر آپ پہلے ہی دن سے پاک نگاہ والے بن جائیں. آپ کے ہاں باپ نے ہمیشہ رزق کے کم ہونے کا گلہ کیا ہے اور ماں صرف اس لیے گھر میں چلاتی ہے کہ تم کما کر زیادہ کیوں نہیں لاتے ہو. شکر کے کلمے کہیں آپ نے آج تک نہیں سنے ہیں. کبھی آپ کی ماں نے یہ نہیں آپ کے باپ سے کہا جو اللہ کے ولیوں اور ہمارے سلف کے ہاں کہا جاتا تھا کہ ہر عورت جب ہمارے اسلاف میں سے، ہمارے صحابہ کرام سے اور تابعین تبع تابعین کی بیوی اس کو کام پر رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جاتی تھی تو وہاں پر کہتی تھی اے بندہ خدا، عربی زبان کا ترجمہ سنیے اور ذرا اپنے قلب کے اندر محسوس کیجئے کہ بیوی کیا ہوتی تھی اور مرد کیا ہوتا تھا. اے بندہ خدا، ہمارے لیے رزق کم لے آنا. میں کم رزق پر تو گزارا کر سکتی ہوں مگر آگ پر قیامت کے روز گزارا نہیں کر سکتی. کم رزق حلال بہتر ہے جہنم کی آگ سے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسی بیوی آپ نے کبھی ڈھونڈی نہیں. آپ کے ماں اور باپ نے آپ کے تخیلات کو بچپن سے اتنا بلند کر دیا ہے کہ آپ مالدار بیوی ڈھونڈتے ہیں اور مالدار سسرال ڈھونڈتے ہیں. آپ مالدار کے بعد پھر حسین و جمیل بیوی ڈھونڈتے ہیں اور بڑے حسب و نسب والی ڈھونڈتے ہیں، جبکہ آپ کے نبی نے آپ کو کہا ہے کہ حیاؤں والی بیوی اپنے گھر میں لے کر آؤ. آپ کے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں ان کے گھر کی باتیں سنتا ہوں، ان کی شخصیات کے جائزے لیتا ہوں تو ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی داڑیاں، ان کے حج اور ان کے عمرے دیکھنے کے بعد جب میں ان کو ان کی معاشرتی نجی زندگیوں کا صرف ایک آدھ لمحے کے اندر مطالعہ کر لیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک کسی زام میں مبتلا ہے کہ میں دیندار ہوں. ایک آدھ میں کبھی کسی کی نجی زندگی کے اندر دخل نہیں دیتا ہوں اور مجھے شوق نہیں کسی کی نجی زندگی سوا اس کے کہ جو مجھے خود کہے کہ آپ میری زندگی میں دخل دے کر کے مجھے بندے کا پتر بنا دیں. اس کے علاوہ میں کسی کی زندگی میں دخل نہیں دیتا. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں پہچانتی ہے اس آدمی کے. آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی بیچارہ کس عذاب اور کس کرب میں مبتلا آیا ہے. زندگی کی ترتیب کیجئے. ہر کام ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ عمارت تک زندگی کی ترتیب کے مطابق بنی ہے. آپ ترتیب سے گھر سے نکلے ہیں. جب آپ ترتیب سے گھر سے نہیں نکلتے ہیں تو پھر آپ بھاگم دوڑ آ کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا وقار کے ساتھ مسجدوں میں داخل ہوا کرو، قدم جما کر داخل ہوا کرو اور بھاگتے ہوئے نماز کے لیے نہ آیا کرو، اور جتنی نماز مل جائے اتنی تسلی سے پا لیا کرو. بھاگ کر رکوعوں میں شامل ہونا، بھاگ کر سجدوں میں شامل ہونا کہ رکعت جا رہی ہے. اگر رکعت جانے کا اتنا احساس ہوتا تو رقم جو جا رہی تھی دکان پر بیٹھے اس کو جانے دیتے، رکعت پا لیتے. تم نے رقم کو رکعت پر ترجیح دی تو اب بھاگ دوڑ کیسی؟ اب بھاگ دوڑ کیسی؟ بیویوں کو حرام کے تمام ذرائع میسر کیے، موبائل سے لے کر کے ٹی وی تک. تو اب آپ میرے پاس کیوں آتے ہیں کہ میں حضرت صاحب آپ سے وظیفہ لینا ہے، بیوی قابو میں نہیں آ رہی ہے. یا عورتیں کرتی کہ میرا شوہر قابو میں نہیں ہے. عورت مرد کو غلام سے بڑھ کر کتا بنانا چاہ رہی ہے.
وہ غلام ہی بن جائے بہت بڑی بات ہے، کو جا کے عورت اس کو کتا بنا کر اپنے پیچھے پھرانا چاہتی ہے، اس لیے عورت ہم سے وظیفہ مانگتی ہے۔ ایسی بدماش عورت کے لیے میں کیا کہوں؟ اور مرد کہتا ہے کہ میں بدکاری پہ بدکاری کرتا چلا جاؤں، میرے طرح طرح کی عورتوں سے تعلقات ہوں، میری بیوی کسی قسم کا کوئی احتجاج نہ کرے، وہ گائے بن کر آرام سے زندگی گزارتی رہے۔ نہ کریں، یہ ظلم و ستم نہ کریں۔ جب آپ کی بدکاری کی گواہ آپ کی اولاد ہو جائے تو قیامت کے دن آپ کے ہاتھ پاؤں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، خدا آپ کی اولاد کے ذریعے سے آپ کو جہنم میں پھینک دے گا۔ بچے آ کر بتاتے ہیں کہ میرا باپ حرام زادہ ہے کاشف صاحب، میرے باپ کے فلاں عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں کاشف صاحب، وہ میری ماں سے لڑتا ہے، کیسے آپ کے بچوں کو نیک بنا دوں؟ بچے بتاتے ہیں کہ میری بہن خراب ہو گئی کاشف صاحب، میری ماں اور باپ کو کوئی خبر نہیں، انہوں نے بند کیا، میں غیرت مند بھائی ہوں، ہم بہن بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، کیا کریں ہم؟ بچے بتاتے ہیں کاشف صاحب میرا بھائی چھوٹا جو ہے وہ شراب پینے لگا ہے، میں اس کو کیسے ہٹاؤں؟ بچے بتاتے ہیں کہ میری خالہ کے ساتھ میرا باپ خراب ہے، میری چچی کے ساتھ خراب ہے۔ آپ سلگتے مسائل ہیں، یہ جلتے ہوئے الاؤ ہیں، سلگتے مسائل نہیں ہیں۔ آپ ہم سے خطبات جمعہ میں پرانوں کے قصے نہ سنیں، آپ اپنے نئے لوگوں کے قصے ہم سے سنیں۔ پرانوں کے اندر تو جو عبرت ہے سو ہے، اب کے معاشرے میں کیا عبرت ہے؟ زندگی کو اس طرح سے بے ترتیب گزاریں گے، نہ خدا کے ہاں قبول ہے، نہ خدا کے رسول کے ہاں قبول ہے۔ کوئی دینی اہتمام آپ نے اگر کیا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، کوئی دینی اہتمام اپنے گھر کے اندر کیا ہو اپنی بیوی کی تربیت کے لیے۔ جب میاں اور بیوی دونوں حرام زادے ہو جائیں تو تبت یدا ابی لہب وتب، تب یہ آیات اترتی ہیں۔ اولاد اور بیوی کی تربیت نہیں کی اس نے تو اللہ نے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ فیکٹریاں چلاتا تھا، وہ دولت چلاتا تھا، وہ تجارت کرتا تھا، وہ جاب پر جایا کرتا تھا، وہ تو پیسہ اکٹھا کر رہا تھا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے فائدے میں اس کا کمایا ہوا مال نہ آ سکا۔ سایصلی نارا ذات لہب، پھر ہوگا کیا؟ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ہم اس کو داخل کر دیں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ کیا اکیلا داخل ہوگا؟ اس کے نظام کو اور اس کی زندگی کو ترتیب کو اور اس کے بچوں کو برباد کرنے والی اس کی عورت تھی۔ وہ تو جس طرح یہاں اس کو بڑکاتی تھی زیادہ مال کے لیے، ویسے ہی اس کی دوزخ کی آگ کو بڑکانے کے لیے وہاں موجود ہوگی۔ اس کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ شوہر کی دوزخ کی آگ بھڑکاؤ، کیونکہ تم اس کو مال کے حرص پر بھڑکاتی تھی، تم اس کو اس کے والدین کے حقوق تلف کرنے پر بھڑکاتی تھی، تم اس کو بھڑکاتی تھی کہ اب بچوں کو پڑھانا ہے اور مجھے آگے لے کر جانا ہے، تم بھڑکاتی تھی اس کو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس بدبخت نے اپنے لیے بھی پھندے ڈال لیے اور شوہر کے لیے بھی پھر اپنے طرح طرح کے پھندے ڈال لیے تھے، وہی پھندے آج ہم اس کی جہنم کی آگ میں اس کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی آئینہ دار تبت یدا ابی لہب وتب ہے۔ کسی شخص نے اپنے گھر کا چہرہ اور اپنی آخرت کا پتہ کرنا ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب کی صورت کو ڈیلی پڑھا کرے، یاد کرے۔ اس صورت کے اندر پورے گھر کے معاشرے کا ذکر ہے جو آپ کو کبھی کوئی آدمی نہیں بتائے گا۔ آپ ابو لہب ہیں۔ ابو لہب نے پہلا کام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناس ہو تیرا، تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے۔ دین کو سب سے پہلے جس نے ریجیکٹ کیا وہ ابو لہب ہے۔ اس نے اپنے گھر کی ترتیب اور اپنی زندگی کی ترتیب کے لیے رسول اللہ کو قبول نہیں کیا، حالانکہ نبی علیہ السلام اس کے چچا ہیں، اپنے بھتیجے ہیں۔
اور نبی علیہ السلام اس کی گود میں پلے بڑے اور جوان ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کیسا بدبخت آدمی تھا کہ راہ ہدایت کے اندر اس کو کردار رسول اور اخلاق رسول دونوں ہی متاثر نہیں کر پائے ہیں. جب آدمی ظالم ہو جائے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو تو اس کو بے داغ شخصیت بھی داغدار نظر آتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے اندر داغدار اس قدر ہو چکا ہوتا ہے. زندگی کی یہ ترتیب مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی دینی اہتمام نہیں کیا ہے اور دنیاوی اہتمام کیا ہے، خدا کبھی بھی آپ کے بچوں کو اس بنا پر نہیں چھوڑے گا کہ آپ کے لڑکے نے MBA کیا ہوا ہے اور MSc کی ہوئی ہے. خدا اس بنا پر نہیں چھوڑے گا. خدا آپ کی بیوی کو اس وجہ سے نہیں چھوڑے گا کہ اس نے آپ کے ساتھ مل کر زندگی بھر محنت کی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑ کے اپنا ایک آشیانہ بنایا تھا اور اپنی ایک جنت بنائی تھی. نہیں چھوڑیں گے. آپ اپنی بیوی کو آج دانا اور بینا کہتے ہیں. میرے گھر والی بہت اچھی ہے، عقل مند ہے، 1 روپیہ دیتا ہوں اور اسی کو جوڑتے جوڑتے اس نے گھر بنا لیا ہے. قیامت کے دن آپ اس بیوی پر لعنت بھیج رہے ہوں گے کہ جس نے آپ کا دنیا کے اندر تو گھر بنا دیا، آخرت کے گھر کو مسمار کر کے رکھ لیا. نہ اس بیوی پر نازا ہوں آپ، نہ پراؤڈی ہو اس بیوی کے اوپر. آپ اپنے بیٹے کو نور چشم کہتے ہیں، نہ کہیے اس کو نور چشم. یہ آج تو آپ کی آنکھ کا نور ہے، قیامت کے دن یہ آپ کے لیے ظلم کا استعارہ بن کر سامنے آ جائے گا کہ میں نے اپنے باپ کو کبھی بھی اپنے لیے معلم نہیں پایا تھا. میرا باپ ہمیشہ مجھے ظلم سکھاتا رہا اور حرام کمانے کی ترغیب دیتا رہا ہے. یہ ترتیب زندگی جو آپ نے اور ہم نے لگا رکھی ہے، کیا یہ ابو لہب والی زندگی تو نہیں؟ کیا یہ ابو جہل والی زندگی تو نہیں؟ اس میں ابو بکر کی زندگی تو کہیں نظر نہیں آتی ہے. کیوں آپ میٹھا نشہ کرتے ہیں؟ کیوں آپ بھنگ پی کر سونا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ کہتے ہیں ہمیں میٹھی میٹھی سناؤ؟ کیوں کہتے ہیں ہمیں؟ کیوں امام حسین کا قصہ سنتے ہیں، امام حسن کا قصہ کیوں سنتے ہیں آپ؟ کس لیے آتے ہیں ہمارے پاس یہ قصے سننے کے لیے؟ کیا کہیں یہ کانوں کی لذت تو نہیں بن گئی ہے؟ اپنے دل کو ٹٹولیے. اب کہ آپ نے دل کی اندر تلاشی لیجئے. چور آپ کی چارپائی کے نیچے چھپا ہوا ہے، ڈنڈا نیچے پھیریے. آپ مجھ میں اور معاشرے میں یا حکومتوں کے اندر نہ تلاش کیجئے. کھانے کا بھرپور اہتمام، پینے کا بھرپور اہتمام، رہنے کا بھرپور اہتمام. 3 دن کی شادی آتی ہے اس پر بھرپور اہتمام، لیکن جو عمر بھر کی زندگی وہاں آگے گزاری جائے گی اس کے لیے دین کا کوئی اہتمام نہیں. آپ نہ ٹائم سے سوئیں نہ ٹائم سے اٹھیں. ہر بڑے سے بڑے آدمی کو میں نے تلاش کر کے دیکھ لیا ہے، یا تو وہ فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں، دن کے وقت میں اٹھ کر پڑھتا ہے، یا اگر وہ پڑھتا ہے تو اس قدر بوجھ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میں نے بلا بلا کر لوگوں کو دیکھا ہے ان کو نیند آ رہی ہوتی اس وقت. کیوں؟ رات بھر کا رت جاگا، کب اس کو نشاط، انبساط، خوشی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائے گا؟ وہ تو جان چھڑانے کو لیے آتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ فجر ہم پر اثر نہیں ڈالتی ہے. فجر کیسے اثر ڈالے؟ جب فجر پڑھی بدنیتی سے جائے گی فجر اثر نہیں ڈال سکتی ہے. انما الاعمال بالنیات. دامن چھڑا رہا ہو اور وہ آپ سے پرے پرے آپ فجر سے پھرتے ہوں تو فجر کیسے آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی؟ یہ اصول ہے کہ فجر پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا پڑے گا. یہ 100% ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے. سورج کو ٹائملی نکلنے کے لیے ٹائملی ڈوبنا پڑے گا، کرنا پڑے گا سورج کو. صبح اپنے وقت پر آنے کے لیے رات کو وقت پر آنا پڑے گا. رات وقت پر آتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سورج اور چاند دونوں اپنے وقت کے حساب سے آتے ہیں اور آگے پیچھے نہیں ہوتے ہیں؟ اور ہماری ترتیب جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں لگائی ہے کہ ہم رات کو جلد سونا چاہیے تو کیا ہم سوتے ہیں؟
غذائی بادہ مالیوں میں ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں. ہر آدمی بیماریوں کا شکار صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کھاتا نہیں ہے. اور پوری قوم اس بات پر ڈوبی ہوئی ہے کہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے, مہنگائی ہو گئی, کھانے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی یہ گلہ نہیں تھا کہ مہنگائی ہو گئی. جو ملتا تھا اس پہ قناعت کر لیتے تھے, شور نہیں مچاتے تھے. آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ اسلام کا وعدہ کیا تھا, اسلام کیوں نہیں آیا ہے؟ مہنگائی کو بڑھنے دو. اور مکار اور سامری جادوگر کی طرح کا یہ حکمران آیا ہے. واللہ ایک دجال کا میں نے پہلے پڑھا تھا اور ایک دجال کو اب میں اپنی آنکھوں سے اس وقت حکمران بنا ہوا دیکھ رہا ہوں. دجل و فریب کی انتہا ہو گئی اس آدمی کے اندر. میں آپ کو قرآن اور سنت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ابھی تک آیا حکمرانوں میں. اچھوں کو برا بناتا ہے اور بروں کو اچھا بناتا ہے. بڑوں بڑوں کے ایمان کھینچ کر یہ آدمی لے گیا ہے. بڑوں بڑوں کے ایمان کھینچ کر لے گیا ہے. تنظیموں کی تنظیمیں ڈوب گئیں, جماعتوں کی جماعتیں ڈوب گئیں. اور واللہ بڑے بڑے نیک اور متقی پرہیزگار بندوں کے دل پہ میری اس تنقید کا معمولی سا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہیں ہوتا. اس قدر وہ اپنے کفر میں پختہ ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی باتیں سنیں گے, ہم باقی ساری باتیں آپ کی سنیں گے. کتنی لذیذ ابھی ابھی میں نے گفتگو کی اور آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ میں نے اس حکمران کے بارے میں کہا. یہ حکمران کے بارے میں نہیں, یہ دراصل آپ کے بارے میں کہا. اس کو اسی طرح سے قبول فرما لیں کیونکہ آپ سے بڑا بھی دجال کوئی نہیں آیا. اصل دجال آپ ہیں. اس دجال نے جو کچھ کرنا ہے وہ تب کی بات ہے. دیکھیے کہیں آپ اپنے دجال تو نہیں بن گئے ہیں, کہیں آپ اپنے آپ کو فریب تو نہیں دیتے ہیں, کہیں آپ اپنے ساتھ دجل اور نک تو نہیں کرتے ہیں. کیا آپ نے اپنے اوپر نیکی کا لبادہ تو نہیں اوڑھ لیا ہے کہ اندر سے آپ پورے دجال ہیں؟ سوچنا پڑے گا. آپ کے قلوب کو بھائی کبھی سکون نہیں آئے گا. آپ کے خاندان میں کبھی سکون نہیں آئے گا. آپ کے بیوی بچوں کے ہاں کبھی سکون نہیں آئے گا. یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں. آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ نے جینا کیسے ہے. آپ آدھا قدم دنیا کے اندر اور آدھا دین کے اندر رکھنا چاہتے ہیں. عیاشیاں برقرار رکھتے ہوئے آپ دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں. روٹینیں ویسے ہی برقرار رکھ کر دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں. میرے پاس بڑے بڑے نوجوان لڑکے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بڑے جذبوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ مولانا اسحاق مرحوم بننا چاہتے ہیں. لیکن میں ان کے اندر مولانا اسحاق مرحوم تو چھوڑے, ضمیر نقوی جو مر گیا, میں تو ویسا بھی ان کو بنتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں. منتشر خیالات کے لوگ, ہم دین بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا بھی پڑھنا چاہتے ہیں. پتا ہے دین پڑھنے کے لیے کیا کچھ ہوا ہے؟ بلال کو صرف ایک لفظ آہد کی جو قیمت چکانی پڑی ہے وہ تصور میں نہیں آ سکتا. آپ کے خباب کے جسم کے اوپر کوئلوں کی جو چھاتیوں پہ کوئلے رکھے گئے ہیں وہ صرف ایک لفظ آہد کی قیمت چکانی پڑی ہے. صدیق کو ایک غلام 30,000 روپے میں پڑا ہے جس کی عام قیمت 10 درہم بھی نہیں تھی. وہ حضرت بلال تھے اور 30,000 درہم مال لگانا پڑ گیا. مال لٹے لوگوں کی, جانیں لٹی لوگوں کی, دولت لٹی, جوانیاں لٹی, سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ لٹ گیا. مکہ معظمہ میں آج تک وہ چیخوں کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں. جب میں کبھی مکہ معظمہ کے پہاڑوں سے گزرتا ہوں تو مجھے چیخوں کی, بلال کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. عمار یاسر کی سسکیاں, حضرت سمیہ کا کٹا پھٹا ہوا جسم, صہیب رومی کی چیخیں, مظلوموں کی آہیں. مجھے لبیک سنائی نہیں دیتا وہاں. میں لبیک سننے کے لیے نہیں جاتا. حقیقی لبیک وہ سسکیاں, وہ آہیں, وہ چیخیں ہیں
جو ان صحابہ کرام نے دین کے لیے اس وقت بلند فرمائی ہیں. بڑھیا ہے سمیہ، بڑھیا ہے، بڑھیا کے جسم کو چیر کر ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا ہے. قریب شیب ابی طالب ہوا کرتی تھی، ظالموں نے گرا دی صرف اس وجہ سے کہ یہ شیب ابی طالب نہ نظر آ جائے. شیب ابی طالب میں جب میں پہلی دفعہ حیران پریشان ہو گیا، مجھے وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نظر آئے اور ایسی حالت میں نظر آئے کہ وہ بیچارے پتے توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں اور خشک چمڑا جو ان کے جانوروں کی کھالوں کا بچ جاتا تھا ان کو اس طرح سے ابال بال کر کھاتے نظر آئے. صحابی کہتے ہیں ہم اس زمانے کے اندر پخانہ کرتے تھے تو پخانے کے اندر سے خشک مینگنیاں آتی تھیں، اور پھر صحابی جب مکہ سے مدینہ آئے تو خوشحالی آئی تو پخانہ تر آنے لگا، جلدی سے پھسل کے نکلنے لگا. تو صحابی بآواز بلند باہر آ کے روئے اور اونچی آواز سے کہا ہائے میں منافق ہو گیا، دنیا اتنی مجھ پر کھل گئی کہ اب میرے پیٹ سے پخانہ بھی تر آنے لگا ہے. جن کو اپنے پخانے کی وجہ سے بھی اللہ یاد آ جاتا ہو، وہ آپ اور میرے کی کیا نسبتیں ہم رکھتے ہیں کہ کھانا اچھا کھایا ہے تو کہیں مجھے دنیا میں اس کی جزا تو نہیں مل گئی کہ دین کے لیے میں نے اتنے دکھ اٹھائے تھے، اللہ نے کہا خشک کھاتے تھے اب تر کھا لیا کرو، گھی والی روٹی کھا لیا کرو، کہیں اللہ نے مجھے دنیا کے اندر ہی اس کی جزا دے کے آخرت میں جہنم میں تو نہیں ڈال دے گا. یہ مطلب ہے حدیث کا. جن کے لیے اپنا ذاتی پخانہ بھی عبرت بن گیا ہو، آپ ان کی باتیں کرتے ہیں. نبی کے صحابہ نے نبی نے مل کے جو پورا طاقت لگائی تھی اور ہر دکھ اٹھایا تھا تب جا کر دین بدلا تھا. آپ اس طاقت کے لگائے بغیر دین بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نبی سے زیادہ قوی آ گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا کہ آپ اپنی امت پر تہجد فرض کر دیجئے. جب نبی نے دین کا اعلان کیا تو تہجد اس زمانے میں فرض ہوا کرتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جا جا کر لوگوں سے قرآن سنا کرتے تھے. مکے سے بھی بدترین حالات ہمارے آ چکے ہیں اور ہماری تہجدیں اور فجریں ابھی تک ابتدا نہیں پکڑ سکی ہیں. فجر اور تہجد آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی عیاشیوں کے دروازے نہ بند ہو، آپ کی ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے. آپ بیٹے کی شادی پہ 10 لاکھ لگائیں، 20 لاکھ لگائیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو. آپ کا گھر معاشرے کے اندر سب سے اچھا گھر ہو، آپ کی گاڑی سب سے اچھی گاڑی ہو، آپ کپڑے پہنے چودھری صاحب، میاں صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب کہہ کر آپ کی عزت کی جائے. آپ کہتے ہیں جو میں زندگی گزار رہا ہوں یا اللہ اس کو ڈسٹرب نہ کرنا، اس لیے آپ تہجد پڑھتے ہیں. مجھے کھانا کھلا کے اور میرے لیے ایک جوڑا لا کے مجھے خوش کرتے ہیں کہ ہماری حرامزادی زندگی کے لیے دعا فرمائیے کہ وہ بدماشانہ اور مسرفانہ اور حرامزادی زندگی یوں ہی چلتی رہے. آپ ہمیں خریدتے ہیں اور مولوی اور میں آپ کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا الہی ان کو زندگی میں کوئی غم نہ آئے. آپ کہتے ہیں آمین. ہم کہتے ہیں یا اللہ حوادث کو بند کر دیں ان پر. آپ کہتے ہیں آمین. ہم کہتے ہیں ان کو رنج غم اور ہجوم علم نہ ہو. آپ کہتے ہیں آمین. قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر زندگی کو یہ دین کے مطابق گزاریں گے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنُقْصِ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالْجُوعِ. ہم تو ان کو ضرور آزما کر رکھیں گے کہ ان کی زندگیاں برباد کر دیں گے، ان کی کھیتیاں اجاڑ دیں گے، ان کے بچے مار دیں گے، ان پر بیماریاں مسلط کر دیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے طریقے سے تیرا رب تیرے دین کو آزمائش کر کے دیکھ لے گا کہ آیا تو دین میں پختہ ہے یا نہیں. خدا کچھ زندگی کی تعبیر فرمائیں، ہم کچھ زندگی کی تعبیر فرمائیں. خدا کہے کہ دکھوں کے ذریعے سے ایمان جانچا جاتا ہے. آپ کہتے نہ دکھ کو پرے کیجئے، دکھ کو پرے کیجئے، مجھے حرامزادی زندگی کو گزارنے دیجئے. عیاش، بے ترتیب، منتشر زندگی، خدا کی نافرمانی میں گزاری ہوئی زندگی، آپ اس کی ترتیب میں ہیں.
جو آدمی اپنے موبائل کو مسجد میں نہ بند رکھ سکے اور ساتھ لے کر آئے، اس کے ایمان کے کیا کہنے؟ اب کیا کہیں گے اس کے ایمان کو؟ اگر آپ سچے ہیں تو اگلے جمعے اپنا موبائل گھر چھوڑ کر آئیں، آپ مرنے نہیں لگے۔ اگر آپ کا کوئی مر بھی جائے گا تو آپ اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ یہ لکھ لیں، جس کو موت آنی ہے، آپ کو ایمرجنسی کال بھی آ جائے، آپ ہاسپٹل بھی لے جائیں۔ میں اپنی ماں کو بالکل ٹھیک حالت میں ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور اس کا کبھی زندگی میں سر میں بھی درد نہیں ہے اور مردہ لے کر آیا ہوں، میں بچا سکا ہوں؟ ہاں اتنا ہو سکا ہے، میں اسے صرف کلمہ پڑھا سکا ہوں۔ وہ کلمہ جو کبھی اس نے مجھے بہت اخلاص سے پڑھایا تھا، وہی کلمہ لوٹ کے اس کی جانب چلا گیا۔ میں نے اس کو پڑھا دیا، اس نے مجھے قرض دیا، میں نے جواب میں اس کو دے دیا۔ آپ نے کتنے اخلاص سے ترجمہ پڑھایا تھا؟ آپ کی ماؤں نے اور آپ کے باپوں نے، اور آپ کتنے اخلاص سے پڑھاتے ہیں؟ جب کلمہ پڑھائیں تو اس انداز سے اپنے بچے کو کلمہ سکھائیں، بیٹا یہ کلمہ تم مجھے موت کے وقت میں یاد دلاؤ گے اور واپس کرو گے میرے بیٹے۔ کیا کبھی اس نظریے سے آپ نے اپنے ایم ایس سی بی ایس سی باہر کے ملکوں میں بھیجے ہوئے بچوں کو یہ بات کبھی سکھائی ہے کہ کلمہ مجھے واپس چاہیے، مجھے کلمہ واپس چاہیے، جائیداد تمہاری، مال تمہارا، دولت تمہاری، سب کچھ تمہیں دے کر جاؤں گا، جواب میں مجھے میرا کلمہ واپس کر دینا، مجھے کلمہ واپس چاہیے۔ کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی اگر آپ گھروں کے اندر موبائل چھوڑ آئیں، کبھی اس کو لگ تو کر کے دیکھیں اپنے سے، آپ لوٹ جائیں گے۔ ہمارے بزرگ بھی لوٹا کرتے تھے بغیر موبائل کے، لمبے سفروں سے آتے تھے بغیر موبائل کے، لوٹ جاتے تھے گھروں کے اندر۔ کیوں؟ ان کو یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ گھر لے جائے گا، ان کو یقین تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوگا۔ جب اللہ پہ بدگمانی ہو گئی تو مخلوق اور اس کے سہارے، آپ موبائل کے سہارے جیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کا قومی رویہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیا قومی رویہ ہے۔ شرک ہے یہ۔ ان قومی رویوں کو جانچیں۔ جیسے میں نے کہا نا، ہماری دادی کہتی تھی بڑا بات کرے، بچہ بات کرے اور سیانہ قیاس کرے۔ بچے کی بات سن کر سیانہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے بات کر رہا ہے، بچے کے رخ کیا ہیں سوچنے کے اور کرنے کے، یہ کرے گا کیا پھر۔ زندگی کی ترتیب کو جیسے آپ نے خراب کر دیا ہے میرے عزیزو، اپنی زندگی کی ترتیب کو ٹھیک کر لو۔ آج سے جا کر کوئی عہد کرنا، کوئی بیوی کو بٹھا کر کے عہد کر لینا، ان بیویوں کے بدلے میں اللہ تمہیں اچھی بیویاں عطا کرے گا، ان پر بھروسہ نہ کرنا۔ کیا جب میت مر جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم عبد اللہ دارن خیر دارہی وزوجن خیر زوجہی واہلن خیر اہلہی۔ خداوند عالم یہ جو میت پڑی ہے اس کو اس گھر، دنیا کے گھر سے بہتر گھر عطا فرمائیے۔ زوجن غیر زوجہی، اہلن اس کو اس بیوی سے اور اس شوہر سے اچھا زوج عطا فرمائیے۔ اہلن خیر اہلہی، اور اس طرح کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کا وہاں ٹوٹلی معاشرہ اور گھر ہی بدل دے گا، آپ کو جہنمیوں کے ساتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ جہنمی بیوی اور جہنمی بیٹا آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن نے نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کی مثال دے کر بتا دیا کہ نوح کی بیوی اس کو وہاں نہیں ملے گی اور بیٹا نہیں ملے گا، لوط کی بیوی اس کو نہیں ملے گی۔ ہاں جہنمی کو جہنمی کی بیوی ملے گی، لیکن جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے جیسے ابو لہب کی بیوی اس کو ملے گی، شوہر نہیں ملے گا وہاں پر، کیونکہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی، اس کو فرعون نہیں ملے گا وہاں پر۔ بھائی کو بھائی نہیں ملے گا، حابیل کا بھائی قابیل تھا اس کو نہیں ملے گا۔ بیٹے کو باپ نہیں ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان کو نہیں ملے گا وہاں پر۔ رشتے نہیں ملیں گے آپ کو، کوئی رشتہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ جن رشتوں کے بوجھ تلے آپ دبے جاتے ہیں اور ان کے لیے آپ کشٹ کاٹتے ہیں، یہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ کے دل کے اندر یہاں ہی ان کے لیے محبت ہے، وہاں جا کر آپ ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے،
آپ کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جب اچھا دے دے گا تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے, اچھی بیوی مل جائے تو پچھلی کو بھول جاتے ہیں, اور جن عورتوں کو طلاق مل جاتی ہے تو اپنے نیا شوہر کر وہ ان کو بھول جاتے ہیں. دیکھا نہیں دنیا کے اندر قانون چل رہا ہے, جنت کا قانون دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے تماشے خدا دکھاتا ہے. نافرمان بیٹے کی جگہ اگر آپ کو اچھا داماد مل جائے تو زندگی کتنی اچھی گزرتی ہے, اور گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی کی جگہ پر آپ کو ایک باہ یا بہو مل جائے تو آپ کو اس میں بیٹی نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے. قانون تو یہاں چل رہے ہیں, بھاگے کدھر جرفائیں تذہبون, کدھر کو بھاگے جا رہے ہیں آپ. 50 لاکھ کا گھر, 2 کروڑ کا گھر, 3 کروڑ کا گھر, 3.5 کروڑ کا گھر, نافرمان اولادیں, اس کے اندر گندی بدبودار بیویاں, بدکار بچے, بدکار بہویں, خدا کے دین کا دیس نکالا, اور آپ کہتے ہیں یہ میرے خوابوں کا اور میری جنت کا آشیانہ ہے. 3 کروڑ کے گھر آپ نے دیکھا کبھی غور کیا؟ لیکن آپ کی آنکھ نہیں ہے نا. آنکھ کیسے ہو؟ آپ کی آنکھ بند کر دی, آپ دیکھ کر بھی مکھی کھا لیتے ہیں. جتنے ڈرامے ٹی وی پر لگتے ہیں سب کے گھر کتنے پیارے ہوتے ہیں, عورتیں بھی کتنی پیاری پیاری ہوتی, گوری گوری, چٹی چٹی, سونی سونی, آپ کو لبھاتی. پیارے پیارے مرد اس میں, ہینڈسم, سمارٹ, گڈ لکنگ لڑکیاں ان کو دیکھتی ہیں. آپ کی بیویاں ویسے کپڑے پہنتی ہیں اور لڑکے ویسے کپڑے پہنتے جیسے ان کے ہوتے ہیں, اور پورا گھر ڈیکوریٹو ہوتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, اور وہ سب کتنی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو کسی کا پیار نہیں مل رہا اور کسی کو کسی کا یار نہیں مل رہا؟ ان کے گھروں کے اندر وہ آپس میں مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی, بچے حالانکہ اتنا کچھ ہوتا ہے دکھا رہے ہوتے. وہ ہونا تو چاہیے کہ اتنا کچھ مل جانے کے بعد ایک سکون والے گھر کو وہ دکھائیں کہ دولت آ جانے کے بعد سب پرسکون ہو گئے, امی بھی پرسکون ہو گئی, ابو بھی پرسکون ہو گئے, بدماش بیٹا اور بیٹی اور بہو یہ بھی پرسکون ہو گئے. کتنا لعنت زدہ معاشرہ ہے کہ فلموں کے اندر بدکاریاں اچھے گھر دیکھ کر بھی ان کے اندر کے دہتے ہوئے مسائل کو جو ذہن اور سکون کو تسلیاں نہیں دیتے ہیں, وہاں سے یہ سبق حاصل نہیں کرتے, وہاں سے شہوت کا سبق حاصل کرتے ہیں کہ بدکار عورت نے یوں کپڑے پہنے تھے, بدکار مرد نے یوں پہنے تھے. سٹوری بہت اچھی تھی. جب سارے ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے تو اس ڈرامے کے اینڈ پر بتاتے ہیں کہ سب نے گناہوں کو ہنسی خوشی قبول کر لیا, اور آپ اس کو اچھا اینڈ کہہ دیتے ہیں. اوہ مائی گاڈ. بھاگی ہوئی بیٹی جب اپنے یار کے ساتھ واپس گھر آتی ہے تو باپ ان دونوں کو اس طرح سے پیار دے کے پرانی فلموں میں لے کر جاتا ہے, اور آپ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ فلمیں شروع ہوئی ہیں تو وہاں ہیرو ہوتا تھا اور یہاں ہیروئن ہوتی تھی, اور دونوں ایک دوسرے کو دور سے مکالمے کرتے تھے. پھر 10 سال گزرے, انہوں نے ہیرو کو ادھر سے بڑھایا, ہیروئن کو ادھر سے بڑھایا, پھر مکالمہ شروع ہوا, ناچنے لگے, پھر درمیان میں درخت ڈال دیا, اس کے گرد گھومنے لگے. پھر درخت ڈالنے کے بعد اگلے 10 سال گزرے, انہوں نے انگلی پکڑ لی, نہ چھوڑا سکو گے دامن. پھر اور 10 سال آگے بڑھے, انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا. پھر اور 10 سال آگے بڑھے, آپ ترقی کر رہے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جفیاں ڈال لی. پھر اور 10 سال بڑھے, اب وہ بوسو کنار کر رہے ہیں, اور اب اور 10 سال بڑھے ہیں کہ وہ آپ کو کمروں کے اندر کے سین دکھاتے ہیں. یہ تو وہ مووی ہے جو آپ لوگ باہر دیکھتے ہیں. جو گند دوسرا آپ دیکھتے ہیں وہ 1896 میں ایجاد کیا تھا, اور اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کو ننگا کر کے اپنے سامنے ان کے ساتھ بدکاری کرواتے تھے. وہ لائیو دیکھتے تھے سارا کچھ. ہندوستان کے سارے نواب مسلمانوں پہ قیامت گزر گئی 1857 کی. دہلی میں 70,000 علماء کو پھانسی دے دی گئی اور ان کو توپ کے ذریعے سے اڑایا گیا. منطق پڑھانے والے استادوں کو اڑا دیا گیا, حدیث پڑھنے والے, انہوں نے سب سے پہلے ہمارے علم کو اڑایا اور علم پڑھانے والے دماغوں کو اڑایا. پھر ساری کتابیں ہماری اٹھا کر کے وہ لندن لے گئے, اور ہمارے بچوں کو بھی پھر لندن پڑھانے کے لیے لے گئے. ہمارا مال اینٹ کے لے گئے, ہماری اولاد اینٹ کے لے گئے,
ہمارا سب کچھ چھینٹ کے لے گئے اور جاتے وقت اپنی بدکاریاں ہمیں یہاں دے گئے. آپ کے دماغ علما تھے، دماغ علما. آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ یہ ان حرامزادے نصاروں کو جا کر بتاؤ، حسن نصاروں کو، کہ دماغ تھے، سائنسدان تھے، فلسفی تھے ہمارے. بتاؤ ان کو 1857 میں ان فلسفیوں کو اور ان سائنسدانوں کو کس طرح سے دہلی کی چاندنی چوک میں توپ کے ذریعے سے 70,000 علماء کو انہوں نے مارا ہے. ایک توپ لگاتے تھے اور 70 علماء کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیتے تھے. این عید کے دن بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کی دونوں گردنیں کاٹ کے تشت میں سجا کے اوپر سر پوش ڈال کے بادشاہ نماز عید پڑھ کے باہر نکلا تو ہڈسن نے ان کی بارگاہ میں تخت پیش کیا. بادشاہ نے اس طرح کر کے جو دیکھا تشت، اس کے اندر سے 2 جوان بیٹوں کی سر کٹے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ مسلمانوں پر زوال آ گیا ہے. اب بتائیے نا کہ آپ کی بنیادیں پہلے ختم کی، آپ کے مدرسوں کی جو جائیدادیں تھی ساری ضبط کر لی جہاں سے علم آنا تھا. اپنا پنجاب یونیورسٹی انہوں نے بنا دی، علی گڑھ کالج انہوں نے بنا دیا. علماء نے بڑھ بڑھ کے دیوبند کا مدرسہ بنا، وہ مدرسہ بنا، وہ مدرسہ بنا. اپنے سر پہ میٹی اٹھا، سارے علماء کو اٹھایا، کالے پانی بھیج دیا. مولانا فضل حق خیر آبادی جس پر علم منطق کی اخیر تھی، روزانہ گھوڑے کی لید اٹھا کر اپنے سر پر لے جا کر کے پھینک کر آتے تھے. 70 سال ان کو، 20 سال ان کو واپس نہیں آنے دیا. یہ منطق کے استاد کا حال کر رہے ہیں. حدیث پڑھانے والے شیخ الحدیث کا یہ حال، کوڑے لگ رہے ہیں. جزیرہ انڈی مان کے اندر گرم کالے پانی کے اندر ان کو سمندر کا پانی پلا پلا کے ان کی انتڑیاں پھاڑ دی ظالموں نے. مولانا محمد حسین آزاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے گئے تو ان کو کیا کرنا پڑا؟ ہلا. انہوں نے وہاں کے خاکروب کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا. 20 سال کے بعد باپ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، نہیں چھوڑتے تھے. تو کیا کیا اس نے کہا گھوڑے کی لید اٹھانے والا ہوں میں. آپ گھوڑے کی لید پیچھے پیچھے جب بادشاہ جائے میجر، انگریز میجر، تو وہ آپ نے اٹھانی ہے. تو وہ جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ ابا جی میرے قید خانے میں ہیں، جیل میں. تو باپ اور بیٹے نے صرف آنکھوں سے سلام کیا، باپوں کی شکلیں نہیں دیکھی انہوں نے. سب کچھ ہمارا آتے ہی تباہ کیا. تباہ کرنے کے بعد ایک نئی تہذیب کو انہوں نے اٹھایا، ایک تمدن کو اٹھایا جس کی بنیادیں اخلاقیات، ہوس، دولت، عیش و عشرت. آتے ہی انہوں نے اپنے اسکولوں کالجوں کے پڑھے ہوئے لڑکوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، گاڑیاں دی، غلام دیے، اردلی دیے، پینٹ کوٹ شرٹیں پہنا دی. آپ کی پگڑی اور آپ کی یہ چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنے خانساموں کو پہنا دی، آپ کے لباس کو ذلیل کیا. آپ کا آج دروازہ کھولنے والا شاہی قلعہ کھانے کا، آپ کی جو ریسٹورنٹ بنے ہیں وہاں پگڑی اور ٹوپی پہن کر کھول، کوئی اس کے کھول رہا ہے؟ ذلیل کرنے کے لیے ان کو خانسامے کے لباس پہنا دیے. زندگی کی تہذیب اور ترتیب کو الٹ دیا ظالموں نے آ کر کے. جو خدا کے یقین پر جہاد کیا کرتے تھے ان کی نسلیں اب آج خدا کے وجود پر مجھ سے بحثیں کر رہی ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرا کرتے تھے وہ آج لبرل اور سیکولر ہو گئے ہیں. ان کے بچے مجھ سے حدیث کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ حدیث کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ اللہ جب تم یہ کہتے ہو حدیث ضروری نہیں تو تم کہتے ہو رسول ضروری نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کیسے پینیٹریشن کی ہے انہوں نے آپ کے کھانے بدلے. اب آپ پیزا کھاتے ہیں، شوارمے کھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے آپ کے کھانے کی تہذیب پر حملہ آور ہوئے، وہ آپ کے کپڑوں کی تہذیب پر حملہ آور ہوئے. اب آپ پینٹ کوٹ پہننے والے کو مہذب جانتے ہیں، اور ابھی ایک شخص بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہن کر آئے تو آپ اس کو دیہاتی سمجھیں گے اور ان پڑھ اور جاہل سمجھیں گے. ابھی ایک شخص آ جائے تو احمد کرتا کھلے بازوؤں کا اور سر پر پگڑی اور رسول خدا اس طرح سے آئیں گے اور پاؤں میں ایک خصہ پہنا ہوا پرانے طرز کا، تو آپ اس کو دیہاتی سمجھیں گے، آپ اس کو مہذب نہیں جانیں گے. انہوں نے آپ کے گھروں کو بند گھر بنا دیا جبکہ ہمارے گھروں کے دالان کھلے ہوا کرتے تھے. آپ کی تہذیب پر اتنا اثر ڈالا کہ آپ کے گھر اب بند بننے لگے. دم گھٹتا ہے جن کے اندر تازہ ہوا تک نہیں جاتی اور اذان کی آواز بھی نہیں جاتی. انہوں نے سوچنا اپنی طرح کا کر دیا، سننا اپنی طرح کا کر دیا، بیٹھنا اپنی طرح کا کر دیا،
حکمران آپ کو اپنی مرضی کی طرح جمہوریت لا کر کے 2 نمبر جمہوریت کے ذریعے سے آپ کو حکمران منتخب کرنے کی لعنت ڈال دی کہ آپ کہتے ہیں جمہوریت ہی ٹھیک ہے، ہر چیز چھین کر لے گئے. اور علماء اب تک ان کو اپنی عوام کو باور نہیں کرا سکے ہیں کہ ہماری زندگی کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. اللہ پہلے نمبر پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہیں. آپ کی رضا اور آپ کی بیوی کی رضا اور آپ کے بچے کی رضا کچھ نہیں ہے. رضا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اس کے علاوہ کوئی رضا نہیں ہے. اپنی خوشیوں کو اور اپنی رضاؤں کو اور اپنے فیصلوں کو رسول کے فیصلوں میں جب تک تم ضم نہیں کر دیتے، مرج نہیں کر دیتے، تو مومن نہیں ہو سکتے. کوئی ترتیب لگائیے. کوئی لوگ ہمارے پاس ترتیب کے لیے آئیں، کوئی لوگ پوچھیں ہم سے. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا؟ نہ پوچھیں. آپ کے وضو ہوتے ہی نہیں ہیں تو آپ کے ٹوٹیں یا نہ ٹوٹیں. آپ کی نمازیں ہوتی نہیں، آپ کے حج ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ جو مرضی کریں. آپ کی زکاتیں ہوتی ہی نہیں ہیں. کبھی حرام مال کی بھی زکات نکلی، کبھی حرام مال کا بھی صدقہ ہوا، کبھی بوجھوں تلے دبی ہوئی نماز بھی آپ بیٹھ بیٹھ کر جوانیوں میں نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی نمازیں ہوئی. آپ کے عیاشانہ حج کبھی آپ جا کر دیکھیں، مجھے ان حجوں سے گھن آتی ہے جہاں آپ البیت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، لائنوں میں لگے ہوتے، طواف چھوڑ آتے ہیں، اپنے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر آپ گزارتے ہیں. جہاد آپ کے ہاں سے کہاں آئے گا جب باقی ساری چیزیں نہیں؟ تو جہاد تو بڑی دور کی بات ہے. تو کون سے اعتکاف اور کون سی نماز ہے، کون سے حج؟ نہ کریں ایسا ظلم. میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں میرے عزیز کہ کل کہیں آپ خدا کی بارگاہ میں میرا گریبان یہاں سے نہ پکڑ لیں. اس ڈر سے یہ میں نے گفتگو کی. میں ستا ہوا نہیں ہوں، میں ڈپریشن میں نہیں ہوں، میں اسٹریس میں نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں جب ان کے سن لو، وہ یہی کچھ کہتے ہیں، جب کہو گے تو میں اسی مقام پر مجھے نظر پاؤ. کیوں؟ اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ڈرا دیجئے. خوشخبری نہیں کہی، ان کو ڈرا دیجئے. جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ڈرا دیجئے. میں کس لیے آپ کو ایسی میٹھی گولیاں دوں؟ میٹھی گولیاں دینے کے لیے اور بہت لوگ ہیں، ان کو سنیے جا کر کے. مولانا طارق جمیل پر ایک میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ 80 کروڑ کی شادی کے اندر وہ گئے یا 200 کروڑ کی. تو یہ بات غلط ہے. ہمیں باتیں سن کر آگے نہیں پھیلانی چاہیے. حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر آدمی کون ظالم ہے کہ جو بات سنے اور اسے آگے ویسے ہی پھیلا دے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا بھائی جی یہ خبر آ گئی ہے، آپ کو تحقیق کرنے کا حکم ہے. آپ کہتے ہیں نواز شریف کرپٹ ہے، اگر تو آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کی تحقیق کر لی ہے تو پھر آپ ضرور کہیے. اگر آپ نے میڈیا کے ذریعے سے تصدیق کی ہے تو آپ سے بڑھ کر دنیا میں ظالم کوئی نہیں. یہ سن لیں آپ. اور یہ اس ایک کے بارے میں نہیں، سب کے بارے میں. ریحام خان اگر اندر کی کتاب لکھ کر اپنے شوہر کو بدنام کر رہی ہے تو اس کو پھیلانا حرام ہے. ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ ہم نے آنکھ سے دیکھا نہیں. پوری قوم تہمت لگانے والوں میں آپ پر 80 کوڑے لگیں گے قیامت کے دن اس کے بدلے میں. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں ویسے ہی وہاں پر گیا تھا کیونکہ میرے اس کے بچپن کے تعلقات ہیں، تو میں نے وہاں پر اسراف پر بھی تقریر کر کے ان کو سمجھایا. اور یہ جو 10 لاکھ والی بات میں نے لی ہے یہ جھوٹ ہے مجھ پر مولانا، مجھ پہ تہمت ہے، نہیں لگانی چاہیے آپ کو. اس دور کا سب سے بڑا حاصل یہ ہے کہ آپ کے ہر عالم کو بدنام کر دیا انہوں نے تاکہ آپ کسی کے پیچھے لگ ہی نہ سکیں. مولانا طارق جمیل کو بدنام کر دو، بریلویوں کو خادم حسین رضوی کو بدنام کر دو، شیعہ کے علماء کو بھی بدنام کر دو، مولانا اسحاق کو بھی بدنام کر دو، سید مودودی کو بھی بدنام کر دو، ڈاکٹر اسرار کو بھی بدنام کر دو. ہر بندہ کہتا ہے میں ان کو نہیں سنتا ہوں، وہ ڈنڈی مارتے ہیں. تم نے پڑھائی کب ہے؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا یہ ڈنڈی مارتے ہیں؟ جاہل بتائیں گے کہ عالم ڈنڈی مارتے ہیں؟ جاہل بتائیں گے ہم کو. مولانا اسحاق مرحوم زندہ تھے. ایک آدمی کہتا ہے مولانا اسحاق آپ اس سے مناظرہ کر لیں.
تو میں نے کہا مولانا اسحاق آپ سے مناظرہ کر لیں گے، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا مولانا کے پاس، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ آپ جاہل، آپ کریں گے فیصلہ؟ دو عالموں کا فیصلہ ایک جاہل کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، قیامت کے دن نہیں آگے تو قیامت پھر کس شے کا نام ہے؟ آپ کو سادہ طریقہ بتا دیتا ہوں، جو آدمی آپ کے نفس کی اصلاح کر رہا ہے نا، وہ سچا عالم ہے، آپ اس کے پیچھے لگ جائیں۔ آپ کے نفس کی، پھر کہتا ہوں آپ کے نفس کی، پھر کہتا ہوں آپ کے نفس کی، وہ دجال نفس کے ساتھ آپ کو لڑنا سکھا رہا ہے، وہی سچا مرشد ہے۔ سچے مرشد کی تلاش کے لیے سوال آیا ہے مجھے کہ سچا مرشد کون ہے؟ سچا مرشد وہ ہے جو آپ کو آپ کی پہچان کروا کے آپ کی اصلاح کر دے، وہ سچا مرشد ہے، اور کوئی مرشد کی نشانی نہیں ہے۔ علم عربی بولنا مرشد کی نشانی نہیں ہے، قرآن مجید کو قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا مرشد کی نشانی نہیں ہے، 100 کتابوں کا مصنف ہو جانا مرشد کی نشانی نہیں ہے، 1000 دفعہ آپ کو درس دے مرشد کی نشانی نہیں ہے، لمبی داڑھی مرشد کی نشانی نہیں ہے، گھٹنوں سے اوپر بھی شلوار لے جائے مرشد کی نشانی نہیں ہے، تسبیح اس نے عقیق کی پکڑی ہو مرشد کی نشانی نہیں ہے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے مرشد کی نشانی نہیں ہے، قمے اور نجف سے پڑھ کر آئے مرشد کی نشانی نہیں ہے، اخلاق کے ساتھ آپ کو ملے مرشد کی نشانی نہیں ہے، مسکرا کے آپ کو ملے مرشد کی نشانی نہیں ہے، جب آپ تشریف لے آئے تبھی آپ کے لیے وہ سرخندہ کر کے خوش ہو کر ملے مرشد کی نشانی نہیں ہے۔ یہ مرشد کی نشانیاں نہیں ہیں، فریب ہیں، دجل ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھے تو مرشد کی نشانی نہیں۔ سر سید نے لکھی کہ نہیں لکھی؟ مرشد کی نشانی نہیں ہے۔ 100 درس حدیث دے، مرشد کی نشانی نہیں ہے۔ 1000 طرح کی بلاغت و فصاحت کے ساتھ گفتگو کرے، مرشد کی نشانی نہیں ہے۔ اقبال کے شعر، رومی کے شعر پڑھ پڑھ سنائے، مرشد کی نشانی۔ ذہانت کی نشانی تو ہو سکتی ہے، مرشد کی نشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ مرشد وہ ہے کہ جس کے بارے میں لکھ کر اپنے گھر کے اوپر لگا دو۔ مرشد وہ ہے جو کہے جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد یہی پڑھایا ہوں۔ بس مرشد کی نشانی حضرت سلطان باؤ نے بتا دی۔ بس جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غفلت میں ہیں، آپ غفلت میں ہیں، غفلت کو دور کر لو۔ قرآن مجید نے 17ویں پارے میں یہ کہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، فَهُوَ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، حساب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ اللہ نے بتایا ہے۔ مرشد صرف وہ ہے، وہ داڑھی منڈا ہو، وہ کچھ ہو، اگر وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت غفلت میں ہیں، اصلاح کر لیں، لمحہ لمحہ تل جائے گا قیامت کے دن، اور ذرہ ذرہ تل جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی آخری وقت میں جو حضرت علی فوت ہوئے ہیں، آپ کی زبان پر قرآن مجید کی یہی 2 آیتیں تھیں، جب یہ آپ نے پڑھا اور دم دے گئے۔ سارے مرشد جتنے سلسلے ہیں، سہر وردیہ، چشتیہ، شاذلیہ، قادریہ، طاریہ، رضویہ، مجددیہ، جتنے آپ میرے سامنے لے آئیں، سب کا اینڈ جا کر ختم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور حضرت علی کی کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام المرشدین جو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اپنے قلوب کو اس مرشد کے پیچھے لگائیں۔ اللہ آپ کو سچے مرشد کی پہچان کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ خداوند عالم ہمیں وہ ہر خیر عطا فرما دیجئے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہر اس شر سے معمون اور محفوظ کر لیجئے جس سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمون اور محفوظ کر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سب سے سیدھی کر لیں۔